حدیث کا کتنا خوبصورت معنی کیا ہے میری ماں. قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعبیر کر دی کہ وہ قرآن کے مطابق. بدر کا مارکا ہوا، 70 کافر مارے گئے تھے. چودھری 3 دنوں کے بعد میرے نبی نے ان کے لاشیں گھسیٹے ایک کنویں میں پھینکے. کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ اس کی منڈیر پہ آئے. منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کافر کو آواز لگائی، او فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، جو وعدہ رب نے مجھ سے کیا تھا کامیابی کا، فتح کا، کامرانی کا، میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا. جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا ناکامی کا، جہنم کا، سزا کا، عذاب کا، تو سامی سچا پایا کہ کوئی نہیں پایا؟ میرے نبی یہ کس سے باتیں کرنے لگے ہیں؟ مردوں سے. بولو، زور سے بولو. کن سے؟ ان لاشوں سے باتیں کرنے لگے. وہ مشرکین کے لاشیں جو کنویں میں ڈالے گئے، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں. جب میرے نبی نے ان لاشوں سے باتیں کی نا تو سب سے پہلے حضرت عمر بولے، یا رسول اللہ، آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں جن میں روح موجود نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ سمجھو گے؟ آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں جن میں روح نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. کس نے پڑھی ہے یہ آیت؟ حضرت عمر نے. یہ حضرت عمر کو اس آیت کا معنی کس نے سمجھایا ہوگا کہ جس جسم سے روح نکل جائے وہ دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتا؟ اس آیت کا یہ معنی حضرت عمر کو کس نے بتایا ہوگا؟ بولتے نہیں ہو. لوگ مردے کو سنا دے آتے ہم میری نہیں سن دے. ایک روایت میں آیا حضرت عمر بولے، مسند احمد کی روایت میں آیا بہت سارے صحابہ اکٹھے بولے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح کوئی نہیں، کیا یہ سنتی ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے جواب میں فرمایا، تو ہم نہیں پتا بھی مردے سن دیں. یہی فرمایا تھا. بولتے کہ نہیں؟ بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں؟ میرے نبی نے یہ جواب میں نہیں کہا. میرے نبی نے فرمایا الان لا يسمعون ما اقول لكم لهم. 3 قیدیں میرے نبی نے لگائی، 3 قیدیں. الان، اب، ہر ویلے نہیں. اب انہم، صرف یہ مردے، سارے مردے نہیں. ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، بات نہیں. کتنی قیدیں لگائیں میرے نبی؟ ورنہ تو جواب آسان تھا، مردے سنتے تو ہم نہیں پتا مردے سنتے نہیں. میں کوئی انوکھی ننگی دی ہے نہیں کہا. 3 قیدیں لگائیں. اب صرف یہ مردے صرف میری بات کو سن رہے ہیں. کسی نے آ کے میری ماں کو بتایا. سبحان اللہ. نبی پاک نے کیا لفظ بولے ہیں؟ یسمعون، اب سن رہے ہیں، اب سن رہے ہیں.
میری ماں کو کہا گیا ابن عمر یوں کہتے ہیں، تو میری ماں کہتی ہے ابن عمر قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ماں جی قرآن میں کیا ہے؟ کہ قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتى، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتا. ماں جی وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا سن رہے ہیں، اب سن رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. میری ماں نے مانا کیا. خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. میری ماں نے کہا نبی پاک یہ جملے کس طرح کہہ سکتے تھے؟ کیف یقول رسول اللہ، کس طرح نبی پاک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. ام المومنین کہتی ہیں نبی پاک نے کہا ہوگا الان لا یعلمون ما اقول لهم، جو بات میں ان سے دنیا میں کہتا تھا، جس دنیا میں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو پتا چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی ہے. اثر قرآن امی عائشہ صدیقہ، اثر قرآن امی عائشہ صدیقہ. یسمعون کا معنی کیا یعلمون، سننا بمعنی جاننا. اور مشرب کا جو لوگوں اور پڑھے لکھے لوگوں، میری ماں نے جب یہ مانا کیا، خدا دی قسم ہے ایک صحابی نے بھی اس نال اختلاف ہو، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کی، سب نے مانا. اور اگر یہ سننے والا ہی مانا ہو نا تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اور سے بول رہا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے. اے مورد سمجھ گیا ہو تو سن آئی یار تسی ناراض لگ رہے ہو. مورد سمجھ گیا ہو؟ مورد چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی پاک کھڑے ہو کے ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، قوت تھی، طاقت تھی. ایک مائی آئی، اس کا پتر درخان سی، اس کا یا رسول اللہ ممبر نہ بنوا دیں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں. پھر کچھ کمزوری آئی، ضعف آیا، عمر بڑھ گئی، آپ نے ممبر بنوایا. آپ یہ علماء سے سنتے رہتے. میرے نبی تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ آئے تو تنے میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. میرے نبی نیچے اترے، تنے پہ ہاتھ رکھا اور میرے نبی تنے سے کلام کرنے لگے. اگر تو اس دنیا میں میری دوستی چاہتا ہے نا، میں ساری زندگی تجھ پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتا ہوں، اور اگر اس دنیا کی جدائی مجھ سے برداشت کر لے تو جنت میں میری رفاقت کو قبول کر لے. تنے نے کہا جنت کی رفاقت منظور ہے. حدیث کے لفظ ہیں جس طرح بچہ نسکورے بھر کے چپ کرتا ہے، اس لکڑی کے تنے نے نسکورے بھرے، بچے کی طرح رویا، سنا بھی، بولا بھی، رویا بھی. حدیث میں سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے ہو؟ سنتے رہتے ہو علماء سے. اگر کوئی عالم اس حدیث کو بیان کرے اور وہ کہے کہ لکڑیاں سنتی ہیں، بولتی ہیں، روتی ہیں، اور اس صوفے کی لکڑی بھی سنتی ہے، کیا کہو گے اسے؟ اسے کہو گے پاگل ہو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور صرف اسی لکڑی میں بند ہے. صرف اسی لکڑی نے سنا، رویا، بولی. ہر لکڑی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور میرے نبی نے بدر میں جن مردوں سے بات کی تھی وہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے. عام مردوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
مسلک وہی ہے جو اشاعت التوحید کا ہے، بے شک بے شک کہ مرنے والا اس دنیا والوں کا کلام سلام پیغام سننے کی صلاحیت میں گجرانوالہ میں کھڑا ہوں، میں نے دورہ حدیث گجرانوالہ میں ہی پڑھا تھا، ماشاء اللہ اور جس شخصیت سے میں نے دورہ حدیث پڑھا تھا نا وہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے تھے، بے شک رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ۔ ان کا ایک مقولہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے جو مقولہ میں نے مولانا حسین علی کا سنایا نا، کیسا لگا آپ کو؟ زور سے بولو، زور سے۔ یہ مقولہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لطف دے گا آپ کو انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے، پوری توجہ کرو گے؟ توجہ زور سے بولو ذرا۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، جو کہتے ہیں سنتے ہیں انہوں بھی مار کے نہیں دیکھا ان کا تجربہ ہو، اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں بھی مار کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو۔ جس 100 سال مر کے دیکھا نا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے۔ کون تھا وہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کتنے سال موت کا جام پیا؟ 100 سال۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 36,000 دن تک رہے، زمین کے نیچے نہیں، زمین کے کتنے دن؟ 36,000۔ 36,000 مرتبہ سورج طلوع ہوا، 36,000 مرتبہ سورج غروب ہوا، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ رات چھائی، 100 مرتبہ سردیاں آئیں، 100 مرتبہ گرمیاں آئیں، بادل نما کے آئے، بادل گرجے، بجلیاں چمکی، بارش برسی، اولے پڑے، زلزلے آئے، آندھیاں چلیں، ہوائیں چلیں، پرندے چہچہاتے رہے، اور زمین کے اوپر پڑے ہوئے پیغمبر کو دنیا کی کوئی آواز سنائی نہیں۔ نہ کوئی چیز دیکھی، نہ کوئی آواز۔ اگر سنتے دیکھتے تو کہتے لبثت یومن۔ تو میری ماں اس وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے کہ ایمان میں بھی میری ماں اعلیٰ ہے اور علم میں بھی میری ماں اعلیٰ ہے۔